الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصولوں کے ضمن میں 42ویں اصول کے طور پر یہ بات ہماری آج زیر گفتگو ہوگی کہ اہل حق، اہل سنت والجماعت کفار کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کی روش پر، ان کے طریقے پر چلنے سے تحذیر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے یا حق کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ آدمی اگر جنت کے راستے پر قائم رہنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے برگشتہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو ایک اصول سامنے یہ رکھے کہ ان لوگوں کا جو گمراہ قومیں ہیں ان کے طریقے، ان کی تہذیب، ان کی عبادات کے طریقوں کی مخالفت کرے، ان کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم قرآن کی سورۃ الفاتحہ، سب سے جامع سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں جو دعا بتائی گئی، جسے اہل علم نے بندے کے حق میں سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید دعا بتائی، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک، اس کا آخری ٹکڑا کہ صراط مستقیم جس کی توفیق بندے مانگ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کن پر نازل ہوا؟ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ ان سے ناراض ہوا اور اپنی ناراضگی کے نتیجے میں ان کو عذاب یا مختلف قسم کی گرفت میں، شکنجے میں جکڑا۔ وہ مغضوب علیہم والضالین، اور جو گمراہ ہیں یعنی حق سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، جہنم کے راستوں پہ چلے گئے۔ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچا، اس کا مطلب جو صراط مستقیم ہے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان سے ہٹا ہوا راستہ ان کا ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین ہے۔ اہل علم نے تفسیر میں کہا کہ مغضوب علیہم کی ایک واضح مثال، بہت کھلی مثال یہود ہے، اور ضالین کی مثال نصارہ ہے۔ یہود کی کھلی ہوئی نمایاں گمراہی یہ تھی کہ علم کے ہوتے ہوئے وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اور نصارہ کی گمراہی کی بنیاد یہ تھی کہ وہ علم کی نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر گمراہیوں کا شکار تھے۔ اب جو بھی علم ہو کر مخالفت حق کرے یا جہالت کی بنیاد پر غلط راستے پہ چلے، وہ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ جتنے اہل بدعت ہیں، جتنے فلاسفہ، متکلمین، صوفیہ اور دوسرے گمراہ فرقے ہیں، جن کی کوئی بھی گمراہی ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک کی وجہ سے نظر آئے گی۔ علم ہوتے ہوئے مخالفت کرنا یا جہالت کی بنیاد پر نئے نئے طریقے اور شریعت کے خلاف کوئی دوسرے راستے کو اختیار کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس اصول کی بنیاد پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کو وہ پڑھنا چاہیے، اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا تقاضا ہے کہ اصحاب جحیم جو جہنمی ہیں، گمراہ فرقے یا قومیں ہیں، ان کے راستے کی مخالفت کی جائے، ان کی مخالفت میں جو ہے صراط مستقیم ہے۔ اور اس میں علامہ ابن تیمیہ نے، آپ پڑھیے، ابتداءً اس کی بنیادی دلیلیں دی ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ ایک اصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے کیا ضرورت اور فائدے ہیں یہ بھی بیان کیا، کیوں ضروری ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے، اسلام کے تشخص کی، اسلام کی شناخت، آپ مسلمان ہیں، ہمارا اسلام زندہ رہے، ہماری اسلامی شخصیت برقرار رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی مخالفت کی جائے۔ میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ظاہری طور سے کسی قوم کی، کسی دین و مذہب کی موافقت کرتے ہیں تو آپ ظاہری طور سے اس سے پسندیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظاہری پسندیدگی یا ظاہری طور سے کسی تہذیب، کسی دین کے طور طریقوں کو اختیار کرنا باطنی طور پہ بھی اس طریقے کو اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔
یعنی اگر آپ عیسائیت، یہودیت، کسی اور مذہب کا کوئی طریقہ ظاہر میں اختیار کرتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ شیطان جب آپ کو ظاہر میں وہ پسند کروا رہا ہے تو باطن میں ان کے دین کی پسندیدگی آپ کے دل میں ڈال دے. اور یہ اس کے خلاف ہے جو اللہ نے، جو ہم صبح شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جو بندہ کسی دوسری قوم کے، کسی دوسرے مذہب کے طور طریقے اختیار کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے جو اسلام اور قانون دیا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کی حیثیت سے جو ہم نے قبول کیا اس کی یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے جس بات کو ہم دوسرے مذہب سے لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے کسی اور کا طریقہ ہم کو پسند ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اس لیے کہ وہ مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسلام کی تعلیم پسند نہیں ہے، اس مذہب کی پسند ہے جس کو میں اختیار کر رہا ہوں. بہت اہم بات ہے. اور اس تناظر میں دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں لوگ بڑی غفلت، بے پرواہی کے شکار ہیں، اور کوئی طور طریقوں میں، سماجی زندگی کے معاملے میں، کوئی مخصوص تہواروں کے مسئلے میں، یا بعض مرتبہ تو عقیدے اور منہج کے کے معاملے میں بھی غیر قوموں کی مشابہت ہمارے یہاں اختیار کیا جا رہا ہے. یہ جو عید میلاد منایا جا رہا ہے، میلاد اسلام میں نہیں ہے، مشابہت ہے عیسائیوں کی دوسری قوموں کی. جینتی اور برسی جہاں منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں سالگرہ آج کل منائی جاتی ہے، ہیپی برتھ ڈے، وہی عید میلاد کے تناظر میں. مسلم علاقوں میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا، بتایا کہ بہت مسلمانوں میں یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. امیر اور بڑے طبقے چھوڑیے، جو متوسط اور غریب گھرانے ہیں وہاں بھی فلمی کلچر، ٹی وی چینل دیکھ کر دین اور اسلام کی تربیت ہوتی نہیں. درس قرآن، درس حدیث، اسلامی اصولوں کو جاننے کے لیے فرصت نہیں ہے. تو جو ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں، جو فلموں میں دیکھ رہے ہیں، جو سماج اور معاشرے میں چلن دیکھتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں یا اپنے طور سے استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی گمراہیاں ہیں. اس اصول کو آج کے ہندوستان میں سیکھنا، سکھانا، بتانا، سمجھانا بہت بہت ضروری ہے. اور اس کے مختلف پہلو، میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا ذکر کر رہا تھا، اس کے فوائد کے بعد انہوں نے الگ الگ پہلو پیش کیے. عبادات میں ان کی مشابہت نہیں چلے گی، لباس میں ان کی مشابہت نہیں چلے گی، عقیدے میں نہیں چلے گی، طور طریقے میں، تہذیب و کلچر میں نہیں چلے گی، تہواروں میں نہیں چلے گی. ایک ایک عنوان قائم کیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بیان کیا ہے سلف کے اقوال کی روشنی میں، اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی انسان کو یا مسلمانوں کو آپس میں عربی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ اور میں اگر عربی میں بات کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی زبان میں، تو دوسری زبان میں بات کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو. اتنی اس کی بھی وجہ وہ تو بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، سلف کے اقوال بتاتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ جو زبان سیکھتے ہیں اس زبان کی تہذیب و ثقافت کا اثر آپ پہ آتا ہے. انگریزی پڑھیں گے تو انگریزوں کے یہاں جو محاورے ہیں ان کے مذہبی اثرات کی بنیاد پر ان کے محاورے ہیں، ان کی باتیں ہیں. وہاں تہوار کے طور پر کرسمس کا ذکر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو ان کے عقائد ہیں وہ ان کی زبان و بیان اور محاوروں اور کلمات میں آئیں گے، مثالوں میں آئیں گے، آدمی وہ یاد کرتا ہے. ہاں ایسے ہی کوئی بھی زبان لے لیجئے. اب عربی زبان جب بندہ سیکھتا ہے تو محاوروں میں، کلام میں کہیں قرآن کی تشبیہات، قرآن کے الفاظ اور بیانات، کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے بیانات، آپ کی مثالیں، تمثیلات، اسی طرح صحابہ اور سلف کے وہ اقوال جن کی باتوں میں اسلام کا اثر ہے، اسلامی عقیدہ، منہج، سوچ، فکر نظر آئے گی اس میں، اس کا اثر پڑے گا اس زبان کو سیکھنے پر. تھوڑی سی بات تمہیداً بظاہر لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت کم ہے. یہ اس سلسلے میں نے خود اس موضوع پر جمعہ کے خطبے کئی ہفتے دیے ہیں، 3 یا 4 ہفتے مسلسل ماضی میں. ہاں کیونکہ یہ غیر مسلموں سے یا اہل کتاب اور غیر اصحاب جحیم سے مشابہت زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مختلف نشانات اور چیزیں آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. اور اسلامی تعلیم، قرآن و حدیث کے نصوص اگر آپ اکٹھا کریں تو عقائد سے لے کے چھوٹے چھوٹے طور طریقے میں آپ کو تعلیم ملے گی. روزہ یہود و نصارہ رکھتے ہیں، یہودی رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، ہم کو رکھنا ہے ایک دن آگے یا پیچھے رکھ کے، آگے والی روایت صحیح ہے، مطلب 9 تاریخ کی، اس کے رکھ کے ان کی مخالفت کرنی ہے.
وہ داڑھی رکھتے ہیں، کہا تم مونچھ کاٹو، ان کی مخالفت کرو، داڑھی مونچھ وہ بھی رکھتے ہیں۔ جس کام کو وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اس میں طریقہ، نوعیت، اس میں تبدیلی کی جائے تاکہ ان کی مخالفت ظاہر ہو۔ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو کہا سحری کھا کے ان کی مخالفت کیجیے۔ تو جن کاموں کو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں جو، ان میں تو اور شدید مخالفت ہونی چاہیے۔ جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اس میں تعداد میں، نوعیت میں، کیفیت میں ان سے الگ اختیار ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ یہودی جوتے چپل میں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا کہ کبھی کبھی جوتے چپل میں بھی نماز پڑھ لو۔ یہ میں مفہوم کے طور پہ کبھی کبھی بڑھا دیا، ہاں یہی مشروع ہے اہل علم کے نزدیک، اس لیے کہ یہود و نصارہ جوتے چپل میں نہیں پہنتے، نعال میں یا خفاف میں، جو چمڑے ہیں موزے ہوتے ہیں اس کو خوف کہتے ہیں، اس کی جمع خفاف۔ تو تم پہن کر ان کی مخالفت کرو۔ غور کیجئے کتنی اہم بات ہے، یہ اصول ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے بھی متعدد نصوص ہیں، میں تیزی سے پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ تھے، زیادہ سخت تھے، اور مال اور اولاد میں، اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو خطاب کیا کہ تم سے پہلے کی قومیں جو گزری ہیں وہ جسم اور قوت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، اور مال اور اسباب بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، اللہ نے جو تقدیر ان کو لکھی تھی کہ یہ چیزیں ان کو ملنی ہیں، جیسے آج دنیا میں مسلمان ہو کافر ہو ہر ایک کو روزی مل رہی ہے، ہر ایک کو دنیا کی نعمتیں لذتیں حاصل ہو رہی ہیں، جس کو دیکھ کر کبھی کبھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو، وہ کوئی بھی انسان ہو، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ہر ایک کی تقدیر میں زندگی کے اسباب و لوازم کا ایک حصہ لکھ دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو اللہ نے مقدر کیا تھا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے بھی اپنے حصے سے جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے، یہ خلاق کا دنیاوی حصہ اور دینی حصہ دونوں ترجمہ کیا ہے علماء نے، اور دونوں کی توجیہ کی ہے، تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، تم نے بھی اٹھا لیا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے یہاں جو ہمارے سامنے کتاب ہے اس میں مترجم نے کیا، تم نے جو فضول باتیں کی، جیسے انہوں نے فضول باتیں کی۔ آپ احسن البیان میں ترجمہ دیکھیں گے جو ہمارے سامنے ہے مولانا جونگڑی رحمہ اللہ کا، تو اس میں انہوں نے ترجمہ کیا کہ مذاقانہ بحث، خذتم کالذی خاضوا، اس خوض کی طرح تم نے بھی خوض کیا۔ ہم غور و خوض اردو میں بولتے ہیں، خاض یخوض عربی میں گھسنا، پانی میں ہلنا جیسے ہوتا بولتے ہیں، تو اس کو عام طور سے بحث کرنا، مذاق اڑانا اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بے تک کی بحث، کچ بحثی کرنا۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ بھائی دین اور شریعت کے معاملے میں عقائد اور بنیادوں کے اصولوں کے بارے میں آدمی مذاق اڑائے، اس پہ بیجا کٹ حجتی کر کے اس کا رد کرے، مذاق اڑائے، اس کو نہ مانے، فضول باتیں کرے۔ آگے اسی میں آخر میں بتایا ہے کہ یہ دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھانا اور دین کے معاملے میں خوض کرنا، تو دنیا کے حصے سے فائدہ اٹھانا یہ شہوات کا فتنہ ہے، یعنی انسان کی جو جسمانی خواہشات ہوتی ہے کہ میں ایسے اچھے سے اچھا کھاؤں، نشہ کروں، زنا کروں، فلاں کروں، تو جو جسمانی گمراہیاں ہیں وہ اس میں آ گئی، شہوات کی، لالچ، ہرس۔ اور خذتم میں جو جس گمراہی کا ذکر ہے وہ شبہات کی گمراہی ہے۔ شبہات کی گمراہی سے انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، شرک آتا ہے، کفر آتا ہے، نفاق آتا ہے، دل میں ایمانیات کے متعلق شک و شبہ آتا ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ عملی گمراہیاں اور عقیدے کی گمراہیاں دونوں تم نے اختیار کی، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ اب جب ایسا تھا کہ جیسے وہ گمراہ ہوئے تم بھی گمراہ ہوئے، جیسے انہوں نے دنیا میں یوں ہی کھیل کود میں گزار دیا، دنیا کے چکر میں پڑھ کے دین کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کر دیا، تم نے بھی ایسا ہی کیا، تو ان کا جو انجام ہوا تھا تمہارا بھی ہوا۔ وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت، ضائع اور غارت ہو گئے، سب تباہ ہو گئے۔ تو اب اگر کوئی ایسی ہی گمراہی کا شکار ہے، بظاہر کچھ نیکیاں کر بھی رہا ہے، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے،
وہ نیکیاں ضائع ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا کوئی وزن، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ گھاٹے خسارے والے ہیں، خطارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اس میں دیکھیے آیت میں کہ پہلوں کی طرح گمراہی آج اس امت کے جن لوگوں نے اختیار کی، تو پہلوں کی طرح ان کی بھی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلوں کے طریقوں، جو گمراہی کے راستے پر چلنے والی باتیں تھیں، اس سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث کے اندر وارد ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، میں عربی نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ لمبا ہے، وقت بچانے کے لیے عربی عبارت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ہاتھ پھیلانے کی مقدار چلے ہوں گے تو تم بھی وہی مقدار چلو گے۔ باعم بعین ہے، یہاں ترجمہ ہے جو مترجم نے کیا کہ چلو گے۔ ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ جیسے آگے آ رہا ہے حذول شبرم بے شبرن، بالشت ببالشت، تو باعم ببعین ہاتھ بہاتھ، یعنی جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے ان لوگوں کی گمراہیاں تھیں، ٹھیک ٹھیک وہی چیزیں اس امت میں بھی آئے گی۔ باعم ببعین، ابھی میں دیکھ رہا تھا بعض شاید احسن البیان کے حاشیے میں لکھا ہے کہ باعم ببعین، طبرانی میں ایک اثر میں ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، بہرحال وہ صحابی کے قول میں موجود ہے۔ تو وزراعم بزرعین، اور گز بب گز، بالشت ببالشت، زرا بزرا، شبرم بے شبرن، بالشت ببالشت، بالکل ویسے ہی جیسے یہاں ترجمہ کیا کہ جیسے کوئی ایک بالش چلے گا تو وہ یہ بھی چلیں گے۔ حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتم فیہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ، پچھلی امت کے لوگ، کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، گوہ کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے اور دیکھنے میں کہ کوئی آدمی، انسان سلم اس سوراخ میں، بل میں داخل ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ تو جو چیز ہمیں ظاہر میں ناممکن نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا کوئی کام جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر پچھلی قوم کے لوگوں نے کیا ہے، گمراہ قوموں نے کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بھی ویسا ضرور کرو گے۔ ہاں، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ نے کہا فمن اذن، تو تب پھر اور کون، ان کے علاوہ اور کون ہے؟ تفسیر طبری میں اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اقرؤوا ان شئتم، انہیں یہی روایت کے بیچ میں کہا کہ یہ جو ہے پچھلی قوموں کی طرح تم ہو بہو ایسے ہی چلو گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کچھ لوگ غیر فقیہ کہتے ہیں، اتنی فقاہت تھی کہ جگہ جگہ حدیث بیان کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے قرآن کی اس آیت کے موافق ہے۔ یہاں کہا کہ دیکھیے اگر تم چاہتے ہو اللہ کے رسول کی اس حدیث کو، تو قرآن کی آیت پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو تم سے پہلے کے لوگ تھے وہ قوت اور طاقت میں اور اموال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جیسے یہود فارس اور روم نے کیا؟ تو آپ نے کہا فہل الناس الا ہم، تو ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تفسیر طبری میں مزید ایک حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ کالذین من قبلکم ہؤلاء بنو اسرائیل شبہنا بہم، کہہ رہے ہیں حضرت ابن عباس نے کہا کہ کیا ہی مشابہت ہے کل اور آج کی رات میں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، کہ کل کی رات، آج کی رات کل کی رات سے کتنی مشابہ ہے، جیسے رات کی جیسی ہوتی ہے، پہلے والی رات دوسرے والی رات کے جیسے ہوتی ہے، ٹھیک ایسے ہی پہلی قوموں کی گمراہیوں میں اس قوم کے لوگ بھی پڑھیں گے ہو بہو۔ تو انہوں نے کہا آگے چل کے کہ بالکل اسی طرح جیسے کہ پہلے کے لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل ہیں جن سے ہماری تشبیہ دی گئی ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، عربی موجود ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم چال ڈھال اور اخلاق ہر چیز میں بنی اسرائیل کے مشابہ ہو، چال ڈھال اور اخلاق میں، یعنی مشابہ ہو، پوری قوم نہیں۔ ایک زمان ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ ان طریقوں کو اختیار نہیں کرے گا، ان کا رد کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا، ان کی اصلاح کی کوشش کرے گا، لیکن اکثریت کا حال یہ ہو جائے گا، انہیں امت محمدیہ کا، کہ چال ڈھال میں اور اخلاق ہر چیز میں بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جاؤ گے، ہر چیز میں ان کے عمل کی پیروی کرو گے۔ دیکھیے وہاں علماء کو پوجا گیا، نبی کا مقام دیا گیا، تشریح کا حق دیا گیا، یہاں بھی اماموں کو دیا جا رہا ہے۔ وہاں قبریں بنائی گئی، پختہ کی گئیں، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبریں بنائی، یہاں بھی پختہ قبریں بنا کے ان کو زیارت گاہ، مزار اور شرک کا اڈا بنا دیا گیا، ان سے استغاثہ، دعا اور کیا 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 جا رہا ہے۔ وہاں مختلف قسم کے بزرگوں کی موت کو، زندگی کو تہوار بنایا گیا، ہمارے یہاں بھی لوگ عید میلاد وغیرہ منا رہے ہیں۔ اس طرح آپ ایک ایک چیز کو اگر غور کریں، کوئی زندگی کا کوئی شعبہ، عقیدے سے لے کے عمل اور اخلاقیات، عبادات تک،
کوئی باب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اس قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بالکل ہو بہو آپ کو ہوتی نظر آئے گی. بت پوجا تک کیا جا رہا ہے. کئی مسلمان، ہم نے سنا تھا جب کلاری کا زلزلہ آیا تھا تو ضمنی خبر آئی تھی کہ اسی دن ہندو لوگ گنپتی ڈبونے جا رہے تھے اور مسلمانوں کا ایک طبقہ 11 کی دیوی کی عبادت کرتا تھا. بعض دیہاتوں میں ہم نے سنا کہ کچھ مسلمانوں کے یہاں کچھ دیویاں ہوتی ہیں، یہ تعزیہ وہی ہے، ایک تعزیے کی شکل میں پوجا جاتا ہے، قبروں کو پوجا جاتا ہے. یہ وثن ہے، شکل و صورت کے بغیر کا بت ہے. یہ بھی تو بت پرستی ہے. شخصیات کو پوجا جا رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں. آج کل کلپ آ رہی ہے بعض قوموں کی، اپنے آپ کو بظاہر لوگ کچھ کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو باطنیہ فرقے ہیں جن کا نام مسلمانوں کی طرح ہے لیکن ہے نہیں، لیکن پوری دنیا ان کو مسلمان سمجھتی ہے، جیسے دروز ہے، یہ بوہرا ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو. آج کل بہت ساری کلپ آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے دور میں، دیکھ سکتے ہیں آپ. تو کوئی چیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول میں ایک بات انہوں نے کہی، غور سے دیکھیے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمل کی پیروی کرو گے ہر معاملے میں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے نہیں معلوم کہ تم بچھڑے کی بھی پرستش کرو گے یا نہیں. ان لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، اس قوم کے لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ غور کریں گے تو کچھ شکلوں میں اس کی بھی علامتیں نظر آئے گی. وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر کو یہود کہتے تھے. ہمارے ہاں کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ. تو یہ تو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر بول رہے ہیں. تو بہرحال پچھلی قوموں نے بچڑے کی پوجا کی. ہمارے یہاں ہندو پوجا کرتے ہیں گائے کی. وہ سامری کے ماننے والوں نے قوم موسیٰ میں سے بچڑے کی پوجا کی. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں عربی چھوڑ رہا ہوں، کہ انہوں نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ آج کے، مطلب ان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ خلفاء کا زمانہ چلا گیا، یہ موجود تھے. حضرت عمر اور اس کے بعد کے زمانے میں، وہ حضرت عمر کے بعد کے زمانے تک یہ زندہ رہے. تو حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں ایک صحابی رسول، ابھی صحابہ موجود ہے، خود وہ صحابی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اب جو منافق ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین سے زیادہ برے ہیں. اگر آج کا زمانہ دیکھ لیں حذیفہ تو کیا کہیں گے؟ یہاں قادیانی ہیں، روافظ ہیں، وحدت الوجود اور حلول ماننے والے صوفیہ ہیں، اور لوگ مسلمان سمجھتے ہیں انہیں. ان کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہے. جو میں وحدت الوجود کا ذکر کیا، بنیادی عقائد کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو ان کا جو میں نے نام لیا، ان کے اکثر فرقوں کے یہاں اس کی صریح کھلی مخالفت پائی جاتی ہے. اب روافظ اللہ کے بارے میں بدا کے قائل ہیں کہ اللہ کو بات کا علم نہیں ہوتا. تو وہ ساری قرآن کی آیتیں جس میں اللہ کے علم کامل کا ذکر ہے، ان اللہ بکل شیء وکان اللہ بکل شیء علیما، اس کا انکار کرتے ہیں ایسی بہت سی آیتوں کا. تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہوا. قرآن میں کہا کہ تو ایسی ساری آیتوں کا وہ رد کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے رضامندی، ان کی پسندیدگی، ان کے لیے بشارتیں بیان فرمائی ہیں. تو بتائیے، اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہوئے یا منافق ہوئے؟ تو بہرحال حضرت حذیفہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کے زمانے کے منافقین سے آج کے منافقین بدتر ہیں. اس وقت چھپاتے تھے وہ منافقین جو تھے، اپنے کفر کو، اپنی گمراہی کو دباتے چھپاتے تھے، اور آج اس کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں. آج بھی کر رہے ہیں. اب تو وہ جو کر رہے ہیں، ہمارے بیچ کے کچھ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. علی انجینئر ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، ان کی کتابیں، تحریریں، دروس موجود ہیں جس سے ہمارے ہاں کچھ لوگ متاثر ہیں، جو کھلے طور سے ان کے عقیدے کی گمراہیوں کو دہراتے ہیں اور اس کو صحیح کہتے ہیں. وحدت الوجود کو، صحابہ کرام کے تعلق سے اعتراضات کو، بلکہ یہ قدم آگے بڑھ کے حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ اور دوسرے کئی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. انجینئر ہے، سلمان ندوی ہیں، اور نہ جانے کون کون اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے بیچ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ہے. تو کیا وہ منافق نہیں ہوئے؟ کہا
اور جہاں تک سنت رسول کی بات ہے تو ان کے اندر بھی بنی اسرائیل سے دنیاوی اعتبار سے مشابہت کرنے کی مذمت اور ممانعت وارد ہے. ابھی جو ہم نے 2-3 حدیثیں پڑھی. اسی طرح دینی امور میں بھی دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ مشابہت اختیار کریں گے اور دینی امور میں بھی مشابہت اختیار کرنے کی مذمت اور ممانعت ہے. جہاں تک پہلے کی بات ہے تو اس سلسلے میں صحیحین میں وارد ہے. لمبی روایت ہے, ہاں, بخاری مسلم کی حضرت عمرو بن عوف کی. میں عربی چھوڑ کے اردو ترجمہ سناتا ہوں. سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہر یعنی وہ بتایا کہ ان کا تعارف کراتے ہوئے کہ وہ بدری صحابی ہیں. اب اس کے بعد وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا, وہاں کا جزیہ لانے کو. دو مسلمانوں سے جس قوم کی مصالحت ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے, اس کے بدلے میں ذمہ داری ہوگی کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی, اور جو جزیہ دیتی ہے اس سے جنگ نہیں کی جاتی. ہمارے نوجوان سن لیں, اگر اسلام کا مقصد حکومت قائم کرنا ہی ہوتا تو جزیہ لے کے کسی قوم کی حکومت قائم رکھی نہیں جاتی. جزیہ لے رہے ہیں تو آپ حکومت کرو, ہم کو جزیہ دو. ہمارے آدمی آپ کے یہاں آ جا سکتے ہیں, دعوت کا کام کر سکتے ہیں, تو جنگ لڑائی نہیں کی جائے گی. اصل مقصود دعوت ہے. تو بحرین سے جزیہ لانے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی بحرین والوں سے اور ان پر حاکم کیا تھا علا ابن حضرمی کو. پھر ابو عبیدہ وہ مال لے کر آئے بحرین سے. یہاں دیکھیے, ان کو حاکم کیا یہ بات ہے, لیکن اگر ان کا حاکم ہے, ان کی حکومت چل رہی ہے, ہماری دیکھ ریکھ ایک آدمی کر رہا ہے, تو یہ بھی طریقہ کار ہے. ہاں, مال لے کر آئے بحرین سے. اب وہ گئے اور وہاں سے جو جزیے کے مال ملا, رقم ملی, لے کر آئے. یہ خبر انصار کو پہنچی. انہوں نے فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انصار آپ کے سامنے آئے. اب جیسے مسجد نبوی اور مسجد قباء بھی تھی, تو ایک معنی یہ ہو کہ قباء میں پڑھنے کی بجائے فجر میں آئے, اس کا مطلب پہلے فجر میں نہیں آتے تھے, ایسا نہیں ہے. قباء والے بھی ادھر آ گئے ہوں گے, ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. اور یہ کہ جو اگلا جملہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس لوگ آئے. ہاں, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. اب یہاں روز چلے جاتے تھے, ابھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا, آپ مسکرائے اور فرمایا میں سمجھتا ہوں تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں. دیکھیے, یہ ایک فطری ہے بات ہے کہ مال آیا ہے, اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, تو وہ اس لیے آئے. اور تم اسی خیال سے آج جمع ہوئے یا یہاں پہنچے, میرے پاس رکے ہو کہ مال آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. انہوں نے بھی چھپایا نہیں, جھوٹ نہیں بولا ہماری طرح, ہاں, صحیح بات بیان کی. ہاں اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ, یعنی مطلب یہ صحیح ہے, تمہارے لیے خوشخبری ہے, اور امید رکھو اس بات کی جس سے خوش ہوگے تم خوش ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی اگلی امت کے حصے کے لیے. کہا تو اللہ کی قسم تم پر مجھے فقر کا ڈر نہیں ہے. ہاں, للفقر اخشى علیکم, فقر کا, محتاجی کا, کہ میری قوم کے لوگ فقیری میں مبتلا ہو کے گمراہ ہو جائیں گے یا بھٹک جائیں گے, اس کا مجھے ڈر نہیں ہے, بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا تم پر اس طرح کشادہ وافر فراوانی کے ساتھ نہ دے دی جائے, تم پر کشادہ نہ ہو جائے جیسے تم لوگوں سے پہلوں پر کشادہ ہوئی تھی, پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے جیسے پہلے لوگوں نے حسد کیا تھا, اور ہلاک کر دے تم کو اللہ تعالیٰ جیسے پہلے لوگوں کو کیا تھا. دنیا سمٹے گی, دنیا کی فراوانی ہوگی, تو اب آپس میں حسد جلن. آج دیکھیے دیندار لوگوں میں بھی یہ بیماری بہت کامن ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ زیمان جائعان ارسلا علی غنم, ہاں, کہ کوئی دو بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں ڈال دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, تو وہ دو بھیڑیے کس طرح تباہی مچائیں گے بکریوں کے بیچ میں, پھاڑ کھاتے ہیں نا بکریوں کو. تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو بھیڑیے جو کسی بکری کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں, یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ یہ جو ہے آدمی کی ہرس اور اقتدار, شرف, اپنا بڑا بننا, ہرس اور اقتدار کی خواہش آدمی کے دین کے لیے جتنی نقصان دہ ہے, آدمی کے دین کو جتنا نقصان یہ دو چیزیں پہنچاتی ہیں, دو بھیڑیے اتنا بکری کے ریوڑ میں چھوڑے جانے پر نقصان نہیں پہنچائیں گے, یہ بڑا نقصان ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا کہ دنیا جب کشادہ ہو جائے گی تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کے چکر میں پڑ جاؤ گے, میں زیادہ کماؤں, میں زیادہ بناؤں,
اس میں حرص اور مسابقہ، آخرت اور جنت کے معاملے میں مسابقہ کرنا چاہیے صحابہ کی طرح. تو حرص بڑھ جاؤ گے. اب حسد کرو گے. حسد دوسرے کی نعمت زائل ہونے کی تمنا کرنا، چالیں چلنا. لوگ ہمارے یہاں آپ دیکھیے، ہمارے شہر میں کچھ شاید زیادہ پایا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی ترقی کرتا ہے تو لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں یا ترقی نہ کر پائے. حسد یہ جلن حسد کا حصہ ہے، اور یہ خود اس کے مال کو تباہ کرنے کا باعث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہوگا تو اللہ تم کو ہلاک کرے گا جیسے پہلوں کو. اسی طرح دینی امور میں بھی یہ دنیا کے معاملے میں ہے. دینی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. عربی موجود ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں. یہود 71 اور یا 72 فرقوں میں بٹے، اور نصارہ بھی اسی طریقے سے. یہاں جس حدیث کے الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہی ہے ترجمہ. اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، گویا ان سے ایک آگے بڑھ جائے گی. حضرت معاویہ بن ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 73 فرقوں میں بٹے، 72 فرقوں میں بٹے، اور یہ ملت وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73، اور یہ ملت، یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی. 72 فی النار، 72 جہنم میں ہوں گے. میں اکثر یہ حدیث پیش کر کے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. آج کل کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ارے یہ سب میں مت پڑھو کہ وہ بدعتی ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، وہ ڈھیما کر رہا ہے. یہ بولنے کی ضرورت ہے، اور جو بولتا ہے کہتے ہیں شدت پسند ہے. یہ فائدے بیان نہیں کرنا چاہیے. سیدھی بات کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. کھانے کے طریقہ یہ ہے، لیٹنے کا طریقہ یہ ہے. راستے کے آداب نہیں بتاتے، عبادت کے نوافل بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے. ارے اس میں اختلاف ہے. مجھے بتائیے یہ 73 فرقے کیسے ہوں گے؟ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 73 میں سے 72 کو جہنمی کہہ رہے ہیں، جہنم کے راستے والے. وہ ہمیشہ رہیں گے، عارضی رہیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن 72 کو جہنمی کہہ رہے ہیں، ایک کو جنتی. تو اکثریت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ایمان کے ساتھ آدمی اس حدیث کو پڑھے اور اس معنی کی دوسری روایات اور آیات کو پڑھے تو اندر سے دہل جائے گا، ڈرتا رہے گا کہ کہیں ہم دین سمجھ کر کوئی چیز غلط تو نہیں کر رہے ہیں، بدعت تو نہیں کر رہے ہیں. صرف فضیلت یہ، اور پھر علم اور علماء سے دوری اختیار کر کے لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی کرتا جا رہا ہوں، آنکھ بند کر کے اندھا ہو کر. آج یہی مزاج ہے مسلمانوں کا. کتنے اہتمام سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچوایا، کتنا اہتمام. ابھی میں تفصیل میں جاؤں تو اس میں بہت دیر لگے گی، ہم اکثر بیان کرتے ہیں. پھر کتنا زبردست اہتمام اللہ نے کیا کہ اس امت کے ہر زمانے میں علماء کی ایک بڑی تعداد نے قرآن اور سنت کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا، زندگیاں کھپا دی. اس کی حفاظت کے لیے مختلف علوم اور شعبے قائم کیے. صرف حفظ نہیں کیا، اس کے اصول و ضوابط ترتیب دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صرف اپنی دماغی اوبت سے نہیں. کیسے قرآن و حدیث کو اللہ نے محفوظ کیا. لیکن اس محفوظ دین کو اللہ نے پورا کر دیا، ہم تک پہنچانے میں اپنے وعدے کو پورا کر دیا. لیکن ہمیں اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ اتنے پاپڑ بیل کر، اتنی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں کے بعد جو دین ہم تک پہنچائے، ہم اس دین کے اس بنیادی چیز کو سیکھیں جو ہمارے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ارد گرد میں جو کر رہے ہیں، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ماحول بول رہا ہے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے جس کو ہم نے اپنے طور پر عقیدت مندی کی بنیاد پر بڑا سمجھ لیا ہے، وہ جیسا بتا رہا ہے مان لیا دین ہے، وہ نہیں. اس بنیادی نقطے کو سمجھنا چاہیے. یہ جو 73 فرقے ہوں گے کیسے ہوں گے؟ ابھی مسجد اللہ اکبر میں 2 ہفتہ پہلے پروگرام جو تھا کہ جو ایسی شخصیات ہیں گمراہ ہیں لیکن لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صاف حدیث ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں اپنی امت پر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو گمراہ کرنے والے امام، لیڈر، پیشوا ہیں. مطلب گمراہ کرنے والے وہ چاہے جان بوجھ کر رہے ہوں یا سازشاً کر رہے ہوں، غلط راستہ جو بتا رہے ہیں اور پیچھے والے لوگ ان کو بڑا سمجھ کر، امام سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ سب سے بڑا خطرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے بس اسی کا ڈر ہے. انما کا لفظ ہے، اس میں حسر کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ڈر بس اسی بات کا ہے کہ لوگ گمراہ کرنے والے اماموں کے پیچھے چلے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر، میں نے اس پر خطبہ دیا، ہاں، منظر کشی کی اپنے کلام میں کہ جہنم میں، میدان محشر میں لیڈر لوگ اور ان کے پیچھے چلنے والے جو گمراہ ہیں دونوں لڑیں گے آپس میں، تمہاری وجہ سے ہم جہنمی، وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم بڑے بن کے بیٹھے تھے. دونوں اللہ سے کہیں گے ان کو ڈبل عذاب دے، اللہ کہے گا دونوں کے لیے ڈبل ہے. یہ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں بیان کیا؟ جہنم میں اور میدان محشر میں لیڈروں کا اور ان کے پیچھے چلنے والوں کا جھگڑا ہوگا، یہ مکالمے ہوں گے. یہ ہم کو اور آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ جسے بڑا سمجھ رہے ہو، جسے امام بنا رہے ہو، جس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہو، آنکھ بند کر کے مت چلو. دیکھو کہ وہ صحیح ہے یا غلط. اس کی جو باتیں صحیح ہے سر آنکھوں پر، اس کی بے عزتی کرنا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اللہ نے ہم کو آسمان سے اتار کر قرآن حدیث دیا ہے، اس امام اور بزرگ اور اس کی باتوں کو نہیں دیا ہے. کتنی صاف سیدھی جو میں بول رہا ہوں، اس میں کوئی ہیچ پیچ ہے کیا؟ ایک عام سے عام آدمی کو سمجھائیے کہ اللہ نے جو اتارا ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں. اور بزرگان دین، علماء صالحین کے قرآن و حدیث کی اتباع ہی کیوں نہ کرتے ہوں، ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اجتہاد، ان کی سمجھ، ان کے رائے، ان کے استنباط پر مشتمل ہے، اس میں خطا کا امکان ہے. جس میں خطا کا امکان نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو سب سے زیادہ معتبر دین ہے، وہ صحابہ کرام کا طور طریقہ، عقیدہ، منہج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا، قرآن و حدیث نے کہا کہ اللہ کا طریقہ، رسول کا طریقہ، اور صحابہ جنہوں نے اللہ اور رسول کو مانا ان کا طریقہ اختیار کیا جائے. کتنی صاف تعلیم ہے یہ. اسی کو اصولاً جب کوئی اس میں کوئی راستہ بناتا ہے دوسرا تو نیا فرقہ بنتا ہے. ایسے 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کے میں ایسا کہتا ہوں، ہاں، کہ یہ اس چکر میں کہ جو غلط ہے اس کو غلط نہ کہو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تو یہ نہیں بولتے کہ 72 جہنم میں جائیں گے. 72 جہنم میں جائیں گے یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ امت کے 72 فرقے جو ہیں غلط ہیں، ایک صحیح ہے. پھر سے جملہ دہرائیے، یاد کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو جو مانتا ہے اس سے کہیے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو مانتا ہے ماننا چاہیے اگر مسلمان ہے تو ثابت ہے یہ حدیث. اگر یہ مانتا ہے اور ماننا چاہیے مسلمان کو تو اس کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے 72 کو غلط کہا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، صحیح بنیاد پر کہتا ہے. ویسے غلط لوگ بھی اپنے علاوہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں، لیکن ان کے غلط کہنے کے ضابطے، اصول، طریقے الگ ہوتے ہیں. اور جتنے بدعتی ہیں ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے طبقے کو بھی کافر کہتے ہیں، ان کے طریقے پہ جو نہیں ہے اس کو کافر کہتے ہیں. خیر، اس کے اصول ضابطے اپنی جگہ ہے. یہ بہت اہمیت کی بات ہے. یہاں ہمارا جو استشہاد ہے، جو اس موضوع یا اصول کو بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں جو فرقہ بندیاں ہوں گی، یہ فرقہ بندیاں بھی دراصل یہود و نصارہ کی فرقہ بندیوں کے مماثل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ہو رہا ہے. یہاں بھی ان کے مشابہ، میں نے بتایا انہوں نے پختہ قبریں بنائی نبیوں کی، ہمارے یہاں بھی بنائی جا رہی ہیں. انہوں نے تہوار بنائے نئے نئے جو قرآن ان کی کتاب میں اور شریعت میں دیے گئے تھے اس سے ہٹ کے، ہمارے یہاں بھی نئے نئے تہوار بنائے جا رہے ہیں. ان کے یہاں بھی دوسری قوموں، بزرگوں کو شریعت کے، دین کے معاملات میں دخل انداز مان لیا گیا کہ ہمارے علماء رہبان جس کو حلال کہیں حلال، جس کو حرام کہیں حرام. ہمارے یہاں بھی لوگ اس طرح تقلید اور اس طرح مرید بنتے ہیں پیر صاحب کے کہ وہ جو کہیں وہ شریعت. بالکل یہود و نصارہ کی مشابہت ہے اور شرک ہے. ایک دوسری اللہ کے رسول نے فرقوں میں بٹ گئے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 72 جہنم میں ہوں گے، وواحد فی الجنہ، ایک جنت میں ہوگا، وہی الجماعہ، اور یہی الجماعت ہے، اہل سنت والجماعت، یہی صحابہ کے طریقے والی جماعت ہے، مسلمان ہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر اضافہ ہے، مطلب پکے مسلمان. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّةٍ أَقْوَامٌ تَجَارَى فِيهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلِبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِن لَّمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم لَغَيْرُكُم مِّنَ النَّاسِ أَحْرَىٰ أَلَّا يَقُومَ بِهِ. کیا زبردست روایت ہے، یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسی اقوام بھی آئیں گی جن پر یہ فرقے اور خواہشات، یہ خواہشات جو ہے، خواہشات نفس، حدیثوں میں کہیں احوا کا لفظ بھی ہے، اس طرح غالب آ جائیں گے. تجارہ، اندر گھس جائیں گی، سرایت کر جائیں گی، غالب آ جائیں گی، چھا جائیں گی،
ہاں جیسے کتا کسی پر چوڑ دوڑتا ہے. کتا کسی پر چوڑ دوڑتا ہے یا کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے کلب، باولے ہو جانے کی، الکلب الکلب کہتے ہیں، وہ جو باولا کتا ہوتا ہے، ریبیز وغیرہ، تو کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے، یہ ایک معنی انہوں نے کہا جیسے کتا دوڑ جاتا ہے. اور اس شخص کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا جس میں زہر سرایت نہ کر جائے. دیکھیے اگلے کا جملے سے وہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں واضح ہو جاتا ہے کہ کتے کے کاٹنے سے، پاگل کتے کے، آدمی کو جو ریبیز والی بیماری ہوتی ہے، عربی میں اس کو الکلب کہتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے، اور پھر وہ آدمی پانی سے ڈرتا ہے اور پھر پانی سے ڈرتے ڈرتے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ جو بیماری ہے، ریبیز کی جو بیماری ہے، اس کے جسم کے اندر رگ رگ میں، جوڑ جوڑ میں گھس جاتی ہے. ٹھیک ایسے ہی خواہشات اور ان فرقوں میں یہ گمراہیاں جو پچھلی قوموں کی ہے، وہ ایسے ہی امت کے اندر رگ رگ میں، جوڑ جوڑ میں گھس جائے گی، غالب آ جائے گی. کوئی ایسا اس شخص کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا جس میں زہر ریبیز سرایت نہ کر جائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اے گروہ عرب، اگر تم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم نہ رہے تو دوسرے لوگ تو زیادہ ہی اس پر قائم نہ رہیں گے. یعنی عربوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آئے اس قوم کے بیچ میں، تو گویا آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. تو اگر عرب کے لوگ اگر نہ مانیں، آج میں یہ کہوں کہ مسلمان اگر یہ چیز نہ مانے تو دوسرے کیا مانیں گے؟ تو ایک معنی میں یہ بھی صحیح ہوگا، لیکن وہاں عربوں پہ یہ اس کے عمل کرنے کے زیادہ لائق ہے. ہاں یہاں عرب کا لفظ آتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ لوگ غلط مفہوم دیتے ہیں آج کے تناظر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ویل ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. اب اس کو ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار نے آج کے زمانے میں اس طرح فٹ کیا ہے کہ بھائی پوری دنیا کے مقابلے میں عرب کے لیے ویل ہے. سعودی عرب ہے وہ بھی، سارے عرب نہیں، اگر عربوں میں شیعہ ہیں تو وہ نہیں. اس تناظر کو جو وہ تشریح کرتے ہیں ہمارے یہاں اہل حق سلفیوں یا سعودی عرب کے مخالفین اس کو شرعی یا نص والی دلیل سمجھ کے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے بہت بڑی دلیل مل گئی ہو، اور اس کی بنیاد پر گویا وہ ایسے تشریح کرتے ہیں کہ سنی عرب کے نام پر سعودی عرب کو اور سعودی عرب کے حوالے سے سنی اور خاص طور سے سلفیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور شیعوں کو بہتر بناتے ہیں، بہتر بتاتے ہیں. بہت عظیم الشان گمراہی ہے، غلط تشریح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سیاق و سباق، موقع محل اور اصل مفہوم جانا جائے. عرب ہی نہیں، دنیا کی ہر قوم کے لیے ویل ہے اس شر سے، اور اگر گناہ میں لت پت ہوتے ہیں، شریعت سے بغاوت و بیزاری کے اختیار کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے وہی عذاب ہے، وہی اصول ہے جو یہاں بیان کیا گیا، کسی کے لیے کوئی الگ نہیں ہے. اور کسی کو تنبیہاً اگر کہا جاتا ہے، ایک مدرسے میں آپ پڑھیے تو بھائی اساتذہ اور وہاں کے ذمہ دار طلبہ سے کہتے ہیں کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کو زیادہ دین پر عمل کرنا چاہیے. دوسرے کم پڑھے ہیں، کم جانتے ہیں، جاہل ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو اب کوئی قوم میں وہ آئے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے عذاب آنے کے ذمہ دار صرف مدرسے کے لوگ ہیں، جیسا کہ آج کچھ لوگ بیان کرتے ہیں علماء ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں ذمہ دار ہیں، مطلب جماعتوں کے، مسجدوں کے ذمہ دار. سب ذمہ دار ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ. آپ اپنا کردار نبھا رہے ہیں کیا؟ جس کو آپ جب آپ کسی دوسرے کو الزام دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے. کسی موقع پر وہ جو ڈاکٹر اسرار اس کی تشریح کرتے ہیں اس پر تفصیلی بحث انشاءاللہ کریں گے. ہاں آگے میں آخری حصہ، یہ 2 پیراگراف رہ گیا ہے کہ اللہ کے قول پھر تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ فاستمتعوا بخلاقہم کما استمتعتم بخلاقکم کالذین کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اسی کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. اس آیت کے اس ٹکڑے سے اشارہ شہوات کی پیروی کی طرف ہے، اور یہ گنہگاروں کی بیماری ہے. میں نے بتایا شہوات، لالچ، ہرس، زنا، چوری، بدکاری، جسمانی اور دنیا کے جو معاملات میں گمراہیاں ہوتی ہیں شہوت کی بنیاد پر. تو 2 بیماریوں کی 2 قسم ہیں، ایک شہوات کی، ایک شبہات کی. شہوات کی گمراہی سے، بیماری سے انسان کے اعمال میں خرابی آتی ہے، شبہات کی بیماری سے عقائد میں خرابی ہوتی ہے. تو کہا اور اللہ کے اس قول اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی. وَخُذْتُمْ کالذی خاضوا. میں نے بتایا کہ فضول باتیں جو ترجمہ کر رہے ہیں احسان البیان میں مذاقانہ بحث، یعنی مذاق اڑاتے ہیں حق کا.
سے اشارہ، اس سے اشارہ شبہات کی پیروی کرنے والوں کی طرف ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ دو بیماریاں ہیں، ایک شہوات کی، ایک شبہات کی۔ شہوات کی بیماری کا علاج ہے صبر، اور شبہات کی بیماری کا علاج ہے یقین۔ قرآن میں کئی مقامات پر علماء کی، امامان کی، لیڈروں کی یہ بنیادی صفت بتائی گئی ہے۔ سورۃ سجدہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں، آیت یاد نہیں آ رہی، زبان پر نہیں آ رہی ہے، اور یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ بدعتی نفس پرستوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو لوگ شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ بدعتی، نفس پرست بدعتی۔ شریعت کے اصول میں ایک ہوتی ہے اجتہادی خطا، صحیح منہج والے کے یہاں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو بدعتی نہیں کہا جاتا، اس کو فرقہ نہیں کہا جائے گا۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی شریعت کے ثابت شدہ نصوص کی دلیلوں کی بنیاد پر اصول اور طریقے یا عقیدے کی موجودگی ہوتے ہوئے اس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، اصول بنایا جائے، اور یہ آپ کو اہل بدعت میں ملے گا ہر ایک کے یہاں۔ تو کہا یہ بدعتی نفس پرستوں کی طرف اشارہ ہے، اور اکثر دونوں بیماریاں اکٹھا ہو جاتی ہیں، شبہات کی اور شہوات کی، کبھی کبھی ایک دوسرے کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ چنانچہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس کے عقیدے اور منہج میں فساد ہوتا ہے اس کے یہاں فسق و فجور بھی پایا جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑتا ہے اس کا عمل بھی بگڑتا ہے۔ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، دیکھیے مزارات پہ کیا کیا ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، لڑکیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد میں عورتوں کے آنے کی مخالفت کرتے ہیں وہ مزارات، عرس، میلے ٹھیلوں میں مخالفت نہیں کرتے۔ یہ میں نے ایک صرف اشارہ کیا ہے، ایسے آپ غور کرتے جائیے کہ جن کے عقائد بگڑتے ہیں نا، بگڑے عقیدے کے ساتھ برائیاں آتی ہے، اور شیطان جب عقیدے کو بگاڑنے میں ناکام ہوتا ہے تو عمل بگاڑتا ہے، اور عمل کے ذریعے سے پھر عقیدے کے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے دنیاوی مال و متاع میں لت پت ہونے کی وجہ سے لت پت ہو گئے، اور ان کے عقیدے، دین و عقیدے اور فساد میں بھی بگاڑ آ گیا، سو ان لوگوں نے وہی کیا جیسے کہ پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ بڑا بہترین مضمون ہے، عبرت والا، سمجھنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں بیان کی گئی مقصود واضح ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس سلسلے میں مزید کہا کہ اہل کتاب اور دیگر مشرکین سے مشابہت اختیار کرنے سے متعدد جگہوں پر منع کیا گیا۔ میں نے شروع میں بتایا علامہ ابن تیمیہ کی ایک پوری کتاب ہے، اور اس کتاب کی تلخیص ہندوستان میں ترجمے کے ساتھ، یعنی اس کا شارٹ کر کے چھاپا گیا ہے۔ بعض احناف کے علماء نے بھی چھاپا ہے لیکن اس میں غلطیاں ہیں۔ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری صاحب، فریوائی صاحب نے، عبد الرحمن فریوائی ایک ہیں ہمارے الہ آباد کے، انہوں نے اس کو مختصر کیا، اور ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ ہمارے استاذ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو وہاں مقدمے میں بیان بھی کیا ہے کہ یہاں ہندوستان میں اس سے پہلے جو ترجمے کیے گئے اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں، ان کا جان بوجھ کر کچھ چیزیں بدلی گئی ہیں، غلط کی گئی ہیں۔ تو اس کی تلخیص ہے، کیا ہے اس کا کتاب کا نام اردو میں، کہ راہ حق کی یاد ہے، ہمارے یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، راہ حق اور گمراہیاں، اس طرح راہ حق کی مخالفت مجھے تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے، میرے پاس موجود ہے اقتداء الصراط المستقیم۔ اسے ہر بندے کو ہندوستان کے ماحول میں ضرور پڑھنا چاہیے، اقتداء الصراط کا کہ ملخص کا ترجمہ، پوری کتاب نہیں ہے، وہ 2 جلدوں میں ہے، یہ ایک باریک کتاب، مطلب مختصر کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایسے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ متعدد جگہوں پر اس سے منع کیا گیا ہے، مختلف پیرایوں میں نے بتایا، عقیدے میں، اعمال میں، عبادات میں، طور طریقے میں، تہذیب و تمدن اور اخلاقیات کے معاملات میں، اس لیے کہ ظاہری مشابہت دراصل باطنی موافقت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ شروع میں میں نے کہا تھا کہ اگر ظاہر میں کوئی آدمی غیر مسلموں کے تہذیب، کلچر، طور طریقے اختیار کرتا ہے تو باطن میں بھی کر سکتا ہے، ان کے دین کی ظاہری چیز کو اختیار کرتا ہے، باطنی طور سے بھی اس کو پسند کر سکتا ہے، اور جب وہاں کی ظاہری چیز اختیار کر رہا ہے تو اسلام کی ظاہری چیز کو چھوڑ رہا ہے، تو وہاں کا مذہب بھی اختیار کر کے اسلام کے مذہب کو چھوڑ سکتا ہے، اور یہ اس قسم کا ارتداد ہمارے ہاں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں نظر آئے گا۔ چنانچہ جب ظاہری شکل و صورت اور چال ڈھال میں مشابہت ہوتی ہے تو پھر دل بھی دل سے ملنے لگتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ کفار کے طریقے کے مخالف ہے۔ سنن بہقی کی روایت ہے۔ مزید مسند احمد کے اندر مرفوعاً وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں انہوں نے ختم کیا۔ ایک روایت کی طرف اور اشارہ کر دوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ، مسلمانوں میں دیکھا کہ وہاں کے پرانے تہوار کچھ چلے آ رہے ہیں، اس کو مناتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 تہواروں کے بدلے میں تم کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر دیا ہے۔ بدلے میں دیا ہے کا مطلب کیا کہ اب اس کو چھوڑنا ہے، وہ اختیار نہیں کرنا ہے، جاہلی تہوار کو
تو اسلام نے جو تہوار دیا ہے اسی تہوار کو تہوار منائیے. ہاں، اسلام نے جو عمل جو عبادت دی ہے اسی کو عبادت اور عمل کے طور پر اختیار کیجیے. اس ثقافت اور اسی لیے یہ جو کہا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، تو کچھ لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں کہ وہ لوگ چلتے ہیں تو ہم نہیں چلیں کیا، وہ سانس لیتے ہیں تو ہم نہیں لیتے کیا. یہ حماقت کی بات ہے. کسی قوم کے مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کی جو چیز اس کی پہچان بنتی ہے. جیسے ہم پگڑی داڑھی ایک خاص قسم کی دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ یہ سردار ہے، سکھ ہے. ہاں، کچھ چیزیں دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سلیب لٹکائے ہوئے گردن میں تو یہ عیسائی ہے. گلے میں منگل سوتر اور کشکا وغیرہ لگائی ہوئی عورت نظر آتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ ہندو عورت ہے. حالانکہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا یو پی اور بہار میں بعض مسلمان عورتیں بھی ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو زینت کی چیز سمجھتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی پہچان ہے. تو ایسی چیز جو کسی قوم کی پہچان ہے اس کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں، یا کوئی کسی قوم کی تعلیم کا مذہبی تعلیم کا حصہ ہے اسے آپ اختیار کرتے ہیں، تو آپ ان کی مشابہت کرنے والے ہیں، سانس لینے چلنے پھرنے سے نہیں. اب روزہ رکھنے کا میں نے بتایا کہ یہود بھی 10 عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں محرم کے، ہم بھی رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 9ویں کو بھی رکھ لو اور ان سے مخالفت کرو. تو روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن تعداد میں یہاں مخالفت ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تعلق سے ہم پر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنی طاقت اور علم کے مطابق ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے، اور اس عمل کی برکت سے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی ہمیں نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.